اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں مسلم پروگرام کربلا اور عصر حاضر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج 21 محرم الحرام ہے، 9 اگست ہے اور بدھ کا روز ہے۔ پروردگار کی بارگاہ میں دعا گو بھی ہوں اور پر امید بھی ہوں کہ پوری دنیا میں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے صدقے میں محمد علیہ محمد علیہ السلام کے خیر نافذ ہوں گے۔ ناظرین، آپ کو ہمارے پروگرام کے فارمیٹ کا علم ہے، ایک سلسلے وار تاریخ کے حوالے سے پروگرام کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں۔ آج ہم بہت ہی اہم موضوع کے اوپر بات کرنے والے ہیں، جو کہ اصل امام حسین السلام کے قیام کا مقصد تھا، مقصد قیام امام حسین السلام، اور کوفے کے اندر جو امام اپنے ہدف کی تکمیل کے لیے سرائے آل محمد کو لے کر آئے، جو کہ اسیر کیے گئے اہل بیت علیہ السلام کے خاندان کی خاندان عصمت و طہارت کی خواتین، بچے، ان تمام کو لانے کا مقصد کیا تھا، اور کوفے میں اس کا اثر کیا ہوا اور آج تک اس کا کیا اثر ہے، کوفے والوں کا دین اور مذہب کیا تھا، اور کیا قاتلان امام حسین السلام کا اصل دین کیا تھا۔ ان تمام چیزوں کی روشنی ڈالنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ یقیناً آپ کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب علامہ عروج الحسن میسم صاحب لندن سے۔ قبلہ آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے اور آپ کی خدمت میں سلام عرض کریں گے اور مولا کا پرسہ بھی پیش کریں گے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت بہت شکریہ، تقبل اللہ منا ومنکم انشاءاللہ۔ جزاک اللہ قبلہ، جزاک اللہ۔ ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں سید الشہداء کی اور آپ کے آباد و انصار کی، آپ کی اولاد کی سب کی تعزیت پیش کرتے ہوئے اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں گے، اور تھوڑی سی تمیدی گفتگو۔ کوفے تک پہنچے تھے، کوفے میں خطبات کے اوپر بات ہوئی تھی، کوفے میں کس طرح سے امام کے جو قافلہ تھا اس کا ورود ہوا، کیا منظر تھا، کس طرح سے ولایت تکوینی کا شہزادی نے وہاں پر استعمال کیا اور قوت الہی کا جلوہ دکھایا، ان تمام چیزوں پر بات ہوئی۔ امام حسین السلام کے قیام کا مقصد اگر ہم دیکھیں، قرآن کی روشنی میں دیکھیں اور خود امام کی زبانی اس کو سمجھنا چاہیں تو قبلہ اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ الطیبین الطاہرین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، واللعنة الدائمة على أعدائهم وقاتليهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم أجمعين، أما بعد۔ سب سے پہلے تو میں ان ایام سوگ کی مناسبت سے اور اسیری مخدرات خاندان عصمت و طہارت کے ایام چل رہے ہیں، اس کی مناسبت سے تمام عالم اسلام، عالم تشیع، جتنے بھی حساس اور شریف النفس انسان ہیں اس دنیا میں، جو مظلومیت سے محبت کرتے ہیں، وہ ظلم سے ان کو نفرت ہے، وہ کسی بھی مسلک و مذہب کے، کسی بھی دین کے پیرو ہوں، ان آزاد انسانوں کی خدمت میں تسلیم پیش کرتا ہوں اور تعزیت پیش کرتا ہوں۔ جزاک اللہ۔ امام حسین علیہ السلام سید الشہداء، جنت کے سردار، سبط اصغر، اس گنبد بیدر کائنات میں ظلم اور سفاکیت اور بربریت اور لادینیت اور حیوانیت اور درندگی کے خلاف علم احتجاج و بغاوت بلند کرنے والے اس انسان کو سلام کہ جس کی صدائے احتجاج اس کائنات کے گنبد میں آج بھی گونج رہی ہے، اور جہاں کہیں بھی ظلم کے خلاف حوصلہ ملتا ہے اور جہاں آوازیں بلند ہو رہی ہیں، یہ اسی صحرائے کربلا کے یک و تنہا مرحوم کی آواز احتجاج کی صدائے بازگشت ہے۔ سبحان اللہ۔ امام حسین علیہ السلام کا مقصد خود قرآن کی آیات بھی موجود ہیں اور احادیث نبویہ بھی موجود ہیں، خود مولا کا اپنا بیان مختلف موقعوں پر آپ کے خطبات ہیں، آپ کے جملے ہیں۔ قرآن تو صاف صاف کہہ رہا ہے، اگر حق وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنْ، اگر حق جو ہے
اتباع کر لے، پیروی کر لے، فالو کر لے، باطل کی خواہشات نفسانی، ان کی احوا کا، ان کی باتوں کو اگر فالو کر لے، تسلیم کر لے اس کو، حق جو بھی نمائندہ حق ہو اور حق ہو، تو زمین و آسمان جو ہے سب فاسد ہو جائیں، تباہ ہو جائیں، برباد ہو جائیں، یعنی یہ کہ دنیا توہو بالا ہو جائے۔ اس کا مطلب صحیح، یہ ہے کہ حق اور اہل حق کی یہ ذمہ داری ہے، وہ کبھی بھی کسی بھی قیمت پر کسی بھی خطرے کو مول لے کر باطل کے آگے اپنے سر تسلیم کو خم نہ کریں، بلکہ نہ سر کریں۔ بلند رکھیں، حق کو بلند رکھیں، چاہے سر ان کا کاٹ دیا جائے مگر جھکائیں نہیں۔ اللہ اکبر، جھکائیں نہیں، یہی صحیح۔ امام حسین نے جب چلے تھے، ظاہر ہے کہ ایام عسیری ہے، مگر آپ نے سوال ایسا کیا ہے کہ اب اس کو ذرا سا پہلے سے اس کے پس منظر کو بتائیں گے کہ خود امام کیا فرمائے ہیں۔ بالکل، آیات قرآن مجید تو کہی رہی ہیں کہ حق ہے۔ خود امام نے دربار ولید میں یہی کہا تھا کہ جب مطالبہ بیعت آپ سے کیا ہے ولید نے، یزید کی طرف سے وہ نامہ دکھایا، تو آپ نے کہا او ولید، ہم خاندان عصمت و طہارت ہیں، ہم مادن رسالت ہیں، ہم جو ہیں وہ، اور یزید شارب الخمر ہے، نکاح محارم کرنے والا ہے، وحی و خبر کا مذاق اڑانے والا ہے، دین و شریعت کو پامال کرنے والا ہے، بندگان خدا کو یرغمال بنانے والا ہے، وہ جوا کھیلنے والا ہے، محرموں سے نکاح کرنے والا ہے، وہ فاسق اور فاجر ہے، مثلی لا یبایع مثلہ، اللہ میرا مثل اس کے مثل کی بیعت نہیں کر سکتا۔ نہیں کر تو سکتا، اپنے نہیں کر سکتا۔ مقصد کو امام حسین نے یہاں پر صاف بیان کر دیا کہ میں نمائندہ حق ہوں اور وہ نمائندہ باطل ہے، ہم خاندان عصمت و صحیح، طہارت ہیں اور وہ پلید ہے، وہ بے دین ہے، میرا مثل اس کے مثل کی بیعت نہیں کر سکتا۔ تو اقدام امام حسین کا اصل مقصد یہ تھا کہ فاسق و فاجر، ظالم و طاغوت اور بے دین اور لادین کا انکار بیعت شدت سے کیا جائے۔ یہ ہے اصل مقصد یہاں سے نکل رہے امام حسین کے، باطل کی بیعت کا انکار اور صحیح، حق کی حفاظت کسی بھی قیمت کے اوپر۔ اور امام حسین نے یہ نہیں کہا کہ میں اس کی بیعت نہیں کروں گا یا حسین یزید کی بیعت نہیں کرے گا۔ اگر امام حسین اپنا نام میں اور یزید، میں اور وہ حسین اور یزید کہہ دیتے تو اقدام امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام یہ ایک انڈیویجول ایشو بن کے رہ جاتا، انڈیویجول مسئلہ، یہ ایک پرسنل بہت ایشو بن خوبصورت کے بات۔ رہ جاتا، مگر امام حسین چاہتے تھے کہ اپنے اقدام کو انکار بیعت، جس کا نتیجہ جو ہے وہ قتل ہے، شہادت ہے، امام حسین کربلا کو مکتبیت کا درجہ دینا چاہ رہے تھے، کربلا کو اللہ اکبر، اسکول سبحان بنانا اللہ، چاہ رہے تے، ظلم کے خلاف سبحان اللہ، آواز احتجاج بلند کرنے کو ایک آپ اس کو اسٹیٹس دینا چاہ رہے تھے کہ صبح قیامت تک آزاد نفس اور آزاد ذہن انسانوں کے لیے ایک اسکول بن جائے، ایک مکتب بن جائے واہ، کربلا، ایک قابل تقلید جو ہے وہ لائحہ عمل بن جائے۔ چنانچہ امام حسین سبحان آگے اللہ، بڑھتے ہوئے، اور اب وہ مقصد حسین امام حسین خود دیکھیے آگے بھی بیان فرما رہے ہیں، حضرت محمد ابن حنفیہ کو بھی یہی وصیت ہے اور یہی امام حسین اپنی بات کہہ رہے ہیں، جگہ جگہ پہ کہہ رہے ہیں۔ چنانچہ امام حسین نے یہ فرمایا کہ جب لوگ صلی اللہ روکنے علیہ لگے وسلم، اور آپ کیوں جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، صحابہ روکنے لگے، اولاد صحابہ روک، عبداللہ ابن عباس نے بھی روکا، عبداللہ ابن عمر نے بھی روکا، تو امام نے حضرت محمد حنفیہ سے بھی یہ وصیت کی، اور آپ کا یہ تاریخی جملہ ہے، ہر کتاب میں موجود، واہ، اپنے خروج کا، اپنے نکلنے کا مقصد امام نے بیان کیا ہے کہ انی لم صحیح، اخرج اشرا ولا بطرا ولا بطرا، ظالما ولا مفسدا بل اللہ انما اکبر، سبحان اللہ، خرجت لطلب الاصلاح في امه جدي واريد ان امر بالمعروف وانهى عن المنكر واسير اللہ اکبر، بسيرة جدي وابي علي ابن ابي طالب۔ ابی طالب مکمل علیہ مقصد السلام، امام نے اللہ بیان۔ وسلم، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت اب یہ خوبصورت، جو اللہ اب اکبر۔ یہ جو اب یہ جو اپنوں میں گھس کے کچھ نامحرم ہاں، گھس گھس بیٹھی ہے، بیٹھیے، جن کو عادت ہے کہ اپنوں ہی کو رگڑو اور اپنوں ہی میں عیب اور کیڑے نکالو، ان کو جی اپنوں کی عزاداروں کی خوبیاں نہیں نظر آتی، مقصد حسین بیان کیجئے۔
یعنی سب کچھ ہو رہا ہے، عزائے حسین ہو رہی ہے، مجلس حسین ہو رہی ہے، ان کو مقصد سمجھ میں نہیں آ رہا، آیات قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، تفسیر بیان کی جا رہی ہے، تعویل بیان کی جا رہی ہے، دین خدا برپا ہو رہا ہے عزاداری کے سہارے سے، اصول عقائد بیان کیے جا رہے ہیں، احکام شریعت بیان کیے جا رہے ہیں، عصمت بیان کی جا رہی ہے، طہارت بیان کی جا رہی ہے، امر بالمعروف ہو رہا ہے، نہی عن المنکر ہو رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، مگر کریں مقصد حسین. تو حقیقت میں حسین کا مقصد تو ممبروں سے بیان ہو رہا ہے، عزادار کر رہے ہیں، سن رہے ہیں، تمہارا مقصد کچھ اور ہے جو مقصد حسین کی آڑ میں اپنے خوابہ پریشاں کی تعبیریں ڈھونڈ رہے ہو اور اپنے ناپاک مقاصد کو تکمیل تک پہنچانے کے لیے حسین و کربلا اور مقصد حسین کی آڑ. مقصد حسین آج تک تم نے نہ بیان کیا مقصد حسین کیا ہے. حسین سے بڑھ کر کوئی جانے گا کہ حسین کا مقصد کیا ہے؟ خود امام حسین اپنا مقصد بیان کر رہے ہیں، کسی مولانا اور کسی ملا کے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس کو دوہرا دو. حسین فرما رہے ہیں انی لم اخرج، میں نہیں نکلا ہوں، مگر یہ کیا اشرن ولا بطرن، نہ میں پاور کے نشے میں نکلا ہوں، نہ میں فساد کرنے نکلا ہوں، نہ ظلم کرنے نکلا ہوں، نہ کسی عقل میں نکلا ہوں. میرا بلکہ مقصد کیا ہے؟ بلکہ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں اپنے جد رسول اللہ کی امت کی اصلاح کی طلب میں نکلا ہوں. یعنی یہ بتانا چاہ رہے ہیں، درد دل اس میں چھپا ہوا ہے کہ میرے نانا کی امت کتنی بگڑ چکی ہے، اتنی بگڑ چکی ہے کہ میرے نانا کی جگہ یزید کا جیسا فاسق و شارب الخمر اور زانی بیٹھا ہوا ہے، مگر امت خاموش ہے. میرے نانا مرسل اعظم، معصومین میں سب سے اونچا سید الانبیاء، اس کی جگہ کے اوپر، یعنی امام یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ بعد رسول اللہ جو انحراف امت میں ہوا تھا 50 سال میں، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اسی انحراف کی آخری کڑی یہاں پر یزید بن کے آ کے بیٹھ گیا ہے، اور اتنی امت بگڑ گئی ہے کہ اب کسی کو کوئی آبجیکشن نہیں ہے، کسی کو کوئی پرابلم نہیں ہے. جی کچھ اچھا، یہاں پر اس کو ایک اور زاویے سے بھی ڈسکس کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ بچوں کے ذہن اذہان جو ہیں وہ کچے ہوتے ہیں، اور یہ جو گھسپیٹیے ہیں جو کہ ایک آپ نے بڑی خوبصورت اصطلاح استعمال کی کہ نامحرم جو ہے وہ محرمین کے اندر گھس بیٹھے ہیں، تو یہ ان کے ذہنوں کو پروپیگنڈا کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتے رہتے ہیں، کیونکہ یہ جمس کیریئر ہوتے ہیں اور یہ جہاں بیٹھتے ہیں وہاں پر جمس پھیلاتے ہیں. یزید شارب الخمر تھا، بلکہ شارب الخمور تھا، فاسق تھا، فاجر تھا، پلیت تھا، نجس تھا، سب کچھ سارے عیب اس میں. اگر طاغوت اس کی جگہ پر کوئی متقی و پرہیزگار پریزنٹ کر دیتا، اگر طاغوت اس کی جگہ پر کوئی متقی و پرہیزگار پریزنٹ کر دیتا، ہمارے کیا تو مسئلہ عصمت کا بھی ہے نا، کہ تو یہاں پر یہ نہیں کہ وہ صرف فاسق تھا اس لیے بیعت نہیں کی، شارب الخمور تھا اس لیے بیعت نہیں کی، زانی تھا اس لیے بیعت نہیں کی. اگر کوئی حاجی صاحب الحاج بیٹھے ہوتے تو بات یہ گئی منصب کس کا ہے، ڈیوائن اتھارٹی کس کے پاس ہے، صاحب عصمت کون ہے، جناب ابراہیم کی دعا کون ہے، خدا کا وعدہ کون ہے. اس پر تھوڑا سا اگر کچھ چند جملے آپ ہدیہ فرما دیں. جی آپ نے بالکل صحیح فرمایا ہے. دیکھیے ایک جملہ میں کہہ دوں، حسین اس لیے حسین نہیں ہے کہ کربلا برپا کر دی ہے، بلکہ حسین تھے ہی اتنے بلند کہ ان کے اقدام کو اتنا وزن ملا، کیونکہ شخصیت وزنی ہے لہذا ان کا اقدام وزنی ہے. ہمارے یہاں یہ نہیں ہے کہ ایسا کر دیا لہذا بلند ہو گئے، نہیں، بلند تھے اس لیے اتنا بڑا کارنامہ کیا. یعنی امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام اگر کربلا میں ہوتے یا ان کے زمانے میں کربلا برپا ہو گئی ہوتی تو بیعت یہی کرتے. دیکھیں کربلا ہونے کے بعد بھی امام حسن اور امام حسین میں کوئی فرق نہیں کر سکتا. یہ دین و شریعت کی تعلیم ہے، حسن حسین میں یہ مفاضلہ نہیں ہو سکتا کہ کون افضل ہے، جبکہ انہوں نے کربلا نہیں برپا کی. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ شخصیتیں وزنی ہیں. خداوند عالم اپنے عہدے کو اہلیت دیکھ کے دیتا ہے، سب میں اہلیت ہوتی ہے. جس امام جس معصوم نے جو کارنامہ اپنے زمانے میں دیا ہے کیا ہے، ہر امام میں وہ صلاحیت تھی، بتقاضائے وقت تھا.
اسی لیے خداوند عالم قرآن میں فرما رہا ہے کہ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ کو سب سے زیادہ علم ہے کہ اپنے منصب پیغامبری، اپنی رسالت، اپنی نمائندگی کو کہاں پر کہاں رکھے، رکھنا کس کو دے۔ تو یہاں اہلیت پہلے ہے، منصب بعد میں ہے، کارنامے بعد میں ہے، پہلے اہلیت ہے۔ تو امام اگر یزید یا امام حسین کے مقابل کوئی متقی اور پرہیزگار بھی آ جاتا تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے حسین کے مقابل، اس لیے کہ وہ حد سے حد متقی ہوتا اور حسین امام المتقین ہے۔ سبحان اللہ، بے شک حسین ایسی ہے۔ پہلے سے امام ہے، اللہ اکبر، رہبر بہت خوبصورت بات ہے، بہت حسین خوبصورت انی بات۔ وانا من الحسین، حسین مطلب میری ایک کربلا چیز سمجھ میں نہیں آئی قبلہ، ایسے لوگ جو کہ دشمنی اہل بیت سے کرتے ہیں اور نماز بھی بغیر صلوات کے قبول نہیں ہوتی، مگر اس قدر ضعیف ہیں، مکڑی کے جالے سے بھی زیادہ ضعیف ہیں، اور بیت عنکبوت جیسے ہیں، مگر یعنی اہل بیت پہ صلوات نہ پڑھیں تو نماز قبول نہیں، اور دشمنی اہل بیت سے کر رہے ہیں اور دشمنی علیہ وضو بیت کیے کر رہے چلے ہیں۔ جا تو رہے ہیں، میں مطلب اسی عجیب اسی پس عجیب۔ منظر میں امام کے اس جملے کی بس ذرا سا 2 منٹ میں تشریح کر دوں کہ مقصد حسین، مقصد بسم اللہ۔ حسین، مقصد حسین تو خود بیان کر چکے، امام خود کہہ چکے کہ ہم تو اس اپنے جد کی امت کی اصلاح کی خاطر نکلے ہیں، اور میرا ارادہ ہے کہ میں امر بالمعروف کروں، نہی عن المنکر کروں، اچھائیوں کا حکم دوں، برائیوں سے، منکرات، گناہوں سے، فسق و فجور سے روکوں۔ اور پھر آپ نے اپنا منشور بتا دیا، وہی جب مدینے سے نکلے تھے وہی اس میں ہی بتا رہے ہیں کہ میرا ارادہ یہ ہے کہ وہ اسیرہ بسیرت جدی رسول اللہ و ابی علی بن ابی طالب، میں جو انکار بیعت فاسق کر کے نکلا ہوں یہ میرا کوئی نیا طریقہ نہیں ہے، بلکہ میں یہ طاغوت کا اور فاسق کا اور باطل کا انکار بیعت کر کے جو نکلا ہوں، میرا ارادہ ہے کہ میں اپنے جد رسول اللہ کی سیرت اور اپنے باپ علی ابن ابی طالب کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے، یہ انکار بیعت کرتے ہوئے ان کی راہ پہ چل رہا ہوں۔ یہ کوئی میرا الگ سے کوئی انوکھا مزاج نہیں ہے کہ ایک دم سے میں کھڑا ہو گیا ہوں اور کوئی نہیں کھڑا ہوا، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ نہ میرے جد نے کسی باطل کی بیعت کی تھی، نہ میرے باپ امیر المؤمنین نے کسی کی بیعت کی تھی، نہ میرے بھائی حسن مجتبیٰ نے کسی کی بیعت کی تھی، اور ہم انہی کے راستے پہ چل کر انکار بیعت کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حسین بتا رہے ہیں آیات کی روشنی میں، احادیث نبویہ کی روشنی میں، یہ ارشادات فرما رہے ہیں کہ ہمارا مقصد کیا تھا، اور خود امام فرما رہے ہیں کہ میں کیوں نکلا ہوں۔ اگر میرے جد نے یہ نہ فرمایا ہوتا کہ اللہ نے علماء سے عہد لیا ہے کہ وہ اپنے زمانے میں کسی بھی ظالم اور جابر اور کسی بھی فاسق و فاجر کو جب دین خدا کو برباد کرتے ہوئے، پامال کرتے ہوئے، حلال و حرام سے مذاق کرتے ہوئے جب دیکھیں کہ بدعتیں ایجاد ہو رہی ہیں امت میں، کوئی بھی کر رہا ہو بڑے سے بڑا طاقتور، تو اللہ نے علماء سے عہد لیا ہے کہ وہ خاموش نہیں بیٹھیں گے بلکہ اپنے علم کا اظہار کریں گے، علماء احتجاج بلند کریں گے، اور اگر وہ عالم ایسا نہ کرے تو اللہ کو حق ہے کہ اس کو اوندھے منہ جہنم میں جھونک دے۔ میں اس لیے کھڑا ہوا ہوں۔ تو امام تو صاف صاف اپنا مقصد بتا رہے ہیں کہ مقصد کیا ہے، باطل کا انکار۔ وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ۔ طاغوت کا انکار ہے، کفر ہے، اور اللہ پر ایمان ہے۔ چنانچہ وہ حسینی نہیں ہے کہ جو اپنے زمانے کے ظالم اور طاغوت کے خلاف علم بغاوت بلند نہ کرے، وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، وہ حسینی نہیں کہلا سکتا ہے۔ یہ مقصد حسین ہے کہ باطل کے خلاف بولو، یہ نہیں کہ رشوتیں لے لے کے عزاداروں کے اوپر اٹیک کرو۔ باطل کے خلاف بولو، شیعوں کے خلاف نہیں، اچھے مسلمانوں کے خلاف نہیں، اچھے انسانوں کے خلاف نہیں، ظلم اور ظالمین کے خلاف کھڑے ہو جاؤ، چاہے اپنا پورا خاندان جو ہے وہ قربان کرنا پڑ جائے، چاہے بچے، چاہے قربان خواتین۔ کیا کریں گے، وہ تو بعض لوگ تو بنکروں میں چھپ گئے ہیں، باہر ہی نہیں آتے، وہیں سے بیٹھ بیٹھ کر بول رہے ہیں، کیونکہ وہ ظاہری بات ہے صرف سوشل میڈیا کے ذریعے سے جراثیم پھیلائی جاتے ہیں۔ بہرحال لوگ سمجھ گئے ہیں، اور طاغوت کی اور طاغوت کے چیلوں کو، ان کے جو سس ہیں ان کو بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ بہرحال آگے بڑھیں گے کہ امام خواتین کو ساتھ لے گئے، بچوں کو ساتھ لے گئے۔ آپ نے جس طرح سے ابھی اوائل پروگرام میں فرمایا کہ بہت بڑی بڑی شخصیات اس میں صحابہ کرام کے کی اولادیں بھی آئیں، اہل بیت علیہ السلام سے بھی بات ہوتی رہی، امام حسین السلام سے لوگ اس موضوع کے اوپر گفتگو کرتے رہے، کیونکہ جہاں تک امام کی نگاہ جاتی ہے یقیناً کسی کی نگاہ وہاں تک نہیں جا سکتی۔ امام یہی کہتے رہے کہ جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے۔ لوگ یقیناً ہم اس کو سوء ظن نہیں رکھیں گے، یقیناً وہ رسول زادیاں تھیں، اسی لیے لوگ کہہ رہے ہوں گے کہ آپ جو ہے وہ خاندان عصمت و طہارت کو کم از کم نہ لے جائیں، کیونکہ عراق کے معاملے میں لوگ جانتے تھے کہ وہاں پر کیا ماجرا جو ہے وہ پیش آ سکتا ہے۔ تو جو امام لے گئے خواتین کو اور بچوں کو اپنے مقصد کی بقا کی خاطر، تو اس کا ان کا کوفے میں کیا کردار رہا قبلہ؟
اس پر میں چاہوں گا تھوڑے سے اس پہ چند جملات بیوی جی، کی امام بارگاہ میں. حسین امام حسین ایک ابدی مشن لے کے چلے تھے، اور پوری صحیح. بنی نوع انسانیت کے لیے امام حسین رول ماڈل، الگو، آئیڈیل، نمونہ عمل. صبح قیامت تک آپ نے کربلا کو، میں نے کہا، اسکول اور مکتب آپ کو بنانا تھا. چنانچہ جی ہاں. جتنے بھی اجزاء تھے ان کے مقصد کی تکمیل کے لیے امام حسین تمام ان اجزاء کو سمیٹ کر لے گئے. اور صحیح. اپنے نانا کی طرف سے بھی آپ کو یہ اذن ملا، بلکہ حکم ملا، کہ جب وہ انکار بیعت کر کے اور پھر ماں کا مزار، بھائی کا مزار، نانا کی قبر، تو روتے روتے غنودگی کے عالم میں تربت رسول اللہ پر رخسار رکھ کے آنکھ لگ گئی. خواب میں رسول اللہ کو دیکھا اللہ. اور آگے پیغمبر نے گلے لگایا اپنے بیٹے کو اور کہا کہ بیٹا نکل جاؤ یہاں سے، مدینے سے عراق کی طرف جاؤ، اس لیے کہ شاء اللہ یرا کا قتیل، اللہ کی مشیت میں گزر چکا ہے کہ جو تو قتل ہو، یعنی تیرا قتل فی سبیل اللہ، اللہ کا نام، اللہ کا دین، پیغمبر کا دین، پیغمبر کی شریعت، انسانیت، سب کچھ بچانے کے لیے جب تک تو قتل نہ ہوگا تب تک اس کی حفاظت نہ ہوگی، یہ مشیت میں گزر چکا ہے، تم جاؤ. پھر یہی نہیں کہا، ساتھ میں یہ بھی کہا کہ ان بچیوں کو، ان میری بیٹیوں کو، ان خواتین کو، ان کو ساتھ میں لے جانا بچوں کو، اس لیے کہ شاء اللہ یرہن سبایا، اللہ کی مشیت میں گزر چکا ہے کہ ان کو اسیر ہوتا ہوا دیکھے. یعنی یہ کہ ان کی اسیری جو ہے وہ تیرے مقصد کی تکمیل ہے، تیرے مقصد کا مرغوم. پروپیگنڈا، تیرے مقصد کی تبلیغ ان بچیوں کے ذریعے، ان بچوں کے ذریعے ہوگی. چنانچہ امام حسین کو یہ دل کو ڈھارس ہو گئی، آپ کا تو ارادہ تھا ہی، اور آپ ان مخدرات عصمت و طہارت کو لے گئے، اس لیے کہ دشمن کہاں یہ مہلت اور موقع دیتا کہ حسین نے کربلا میں کیوں یہ قیام کیا اور کیوں اتنی بڑی شہادتیں اور قربانیاں قبول کیں. اس مقصد حسین کی ترویج و تبلیغ کیسے ہوتی؟ دشمن کیا یہ مہلت دیتا؟ نہیں، بلکہ انہی اسیروں کے ذریعے کوچا کوچا، بازار بازار، گلی گلی، دربار دربار، بستی بستی، یہی مخدرات عصمت و طہارت تھیں، یہی بچے تھے چھوٹے چھوٹے، یہی خواتین تھیں کہ انہوں نے، دشمن سمجھ رہا تھا کہ ہم آل محمد کو معاذ اللہ ذلیل و رسوا و خوار کر کے گلی گلی پھرا رہے ہیں، بے پردہ بازاروں میں، نامحرموں میں، مگر اللہ و رسول کا اور حسین کا مشن پورا ہو رہا تھا کہ انہوں نے بازاروں میں کس طرح سے باتیں کی ہیں، خطبے کی ہیں، دربار میں کس طرح سے حق کو پہنچایا ہے. ورنہ آپ دیکھ لیں ذرا سا کہ بازار کوفہ میں جو منظر تھا وہ کیا تھا، کوئی کیا جانتا تھا کہ کون ہے کیا ہے؟ لوگ تو یہی جانتے تھے معاذ اللہ کہ حکومت وقت کا، خلیفۃ المسلمین کا باغی، خارجی. دیکھیے یہ پروپیگنڈا تھا کوفے تک میں. شام کو تو چھوڑیے، شام میں تو نر و مادہ کی تمیز نہیں تھی. شام والوں کو تو یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ علی ابن ابی طالب نمازی تھے. جب ان کے ضربت لگی ہو، مسجد میں ضربت لگی ہو، سجدے میں ضربت لگی، تو وہاں جب یہ خبر تو پہنچنی تو ان کا کہ کیا علی نماز پڑھنے لگے تھے؟ شام کو چھوڑیے، کوفے میں اتنے بے معرفت، اتنے آل محمد سے دور تھے لوگ، شروع سے دور تھے. ابھی بتاؤں گا، یہ کوفے والے کوئی معرفت والے شیعہ نہیں تھے، یہ سب پروپیگنڈا ہے، یہ بنی امیہ کا. اکثریت وہی تھی کہ جو بس حاکم کی حیثیت سے مولا کائنات کو چوتھے نمبر پہ. چنانچہ اتنے زیادہ وہ احمق، دین سے دور، آل محمد کی اتنی بھی معرفت نہیں تھی کہ وہاں پر یہ روایت ہے، مسلم جساس سے بھی ایک روایت ہے، وہ چونا کاری کرنے والا، وہ وائٹ واشنگ کرنے والا، ابن زیاد نے اپنے دربار کو سجانے کے لیے، اس کی پتائی کرنے کے لیے، اس جساس کو، چونا کار کو، وہ مسلم، وہ اس کی روایت ہے، وہ کہتا ہے کہ میں اس کام میں مشغول تھا کہ مجھے کچھ آوازیں باہر سے سنائی دیں، چیخنے پکارنے، شور و شغب کی. تو ایک شخص اندر آیا، میں نے کہا باہر کا کیا ماحول ہے دربار کے باہر؟ تو اس نے کہا کہ حکومت وقت خلیفۃ المسلمین یزید کے باغیوں کو قتل کیا گیا ہے اور اس باغی کا سر آیا ہے، اس لیے شور. اب وہ جب وہ آگے پھر وہ کہنے لگا کہ میں جلدی میں نے اپنے ہاتھ پاؤں کو دھویا، وہ کپڑے وپڑے وہیں پر درست کیے. تو پھر ایک اور شخص آیا، تو میں نے اس سے پوچھا کہ تم بتاؤ یہ کون لوگ ہیں؟ تو اس نے کہا یہ حسین ابن علی کا سر آیا ہے. جیسے ہی اس نے یہ سنا
کہ میں نے اپنے 2 ہتھڑ اپنے کو پیٹنا شروع کیا، اتنا پیٹا کہ میری آنکھ کی شاید روشنی چلی جاتی. مسلم ہے جساس کہہ رہا ہے. پھر میں باہر نکلا. اب ظاہر ہے کہ حکومت ہے اور ابن زیاد ہے، تو اس نے یہ ماحول دیکھا. اب وہ یہ روایت کرتا ہے اور بہت سی روایات میں ہے کہ جب یہ بے کجاوا اونٹوں کے اوپر نبی زادیاں، امام سجاد، جناب سکینہ، جناب زینب، جناب ام کلثوم، جناب فاطمہ بنت الحسین، جناب فضہ اور نبی زادیاں اور امام سجاد اصیل، جب یہ آئے ہیں تو بہت سے لوگ تو جانتے تھے کہ یہ کون ہے. ایک عجیب بے چینی کا ماحول تو تھا. اس پر جناب زینب علیہ الصلوۃ والسلام نے بولنا شروع کیا ہے، اور امام سجاد نے بھی وہاں پر مختصر بولا ہے. تو آپ نے سارے مجمع کو مخاطب دیکھے بتانا چاہے، اتنے زیادہ یہ لوگ جاہل تھے کہ خود امام سجاد سمجھ رہے تھے. یعنی فکروں کے خطوط جو لوہے پیشانی پہ ابھر کے آ رہے ہیں، اس سے سمجھ میں آ رہا تھا کہ یہ لوگ سمجھ نہیں رہے ہیں اکثریت کے یہ کون ہیں ہم لوگ. تو چنانچہ امام سجاد نے پہلا جملہ یہ کہا ہے کہ من عرفنی فقد عرفنی ومن لم یعرفنی فاعرفہ. جو مجھے پہچانتا ہے وہ مجھے پہچانتا ہے، جو نہیں پہچانتا ہے میں بتائے دے رہا ہوں میں علی ابن الحسین ہوں، یہ میرے بابا کا سر ہے، ہم خاندان عصمت و طہارت ہیں. یہ ہوا ہے ہمارے ساتھ ابھی کربلا میں. تو مجمع تھا کہ رو رہا تھا، خواتین رو رہی تھی. ام کلثوم علیہ السلام بولی کہ تمہارے مرد ہمیں قتل کرتے ہیں، تمہاری عورتیں رو رہی ہیں، ہم سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ کون ہو تم لوگ. آپ دیکھیے کتنے زیادہ دور تھے دین سے، اسلام سے، رسول سے، آل رسول سے، علی سے، فاطمہ سے. یہ ابھی پہلی نسل ہے، پہلی پشت ہے، کوئی 10ویں پشت نہیں ہے کوئی کہ ہم نہیں پہچانتے. ام کلثوم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ان کو خوب پھٹکارا. امام سجاد نے یہ گریا شور دیکھ کر، مرد بھی رو رہے تھے، خواتین تو بے حال رو ہی رہی تھی. امام سجاد نے کہا کہ تنحون وتبکون، تم لوگ نوحے کر رہے ہو، آہوزاری کر رہے ہو، رو رہے ہو، گریا کر رہے ہو. فمن ذا الذی قتلنی فمن ذا الذی قتلنا، تو آخر وہ ہیں کون لوگ جنہوں نے ہم کو قتل کیا ہے؟ تم تو رو رہے ہو، تم تو نوحہ پڑھ رہے ہو. یہ نوبت پہنچی تھی اور شور گریا بلند ہے. اس پر جناب زینب علیہ السلام نے ایک بار سکوت کا مجمع کو اشارہ کیا. تو روایات میں ہے کہ انفاس، سانسیں رک گئیں، آوازیں تھم گئیں، آج ایسے لوگ بھی ہیں جو ولایت تکوینی کے بھی قائل نہیں آ رہا. جی اب دیکھیے یہ ولایتی تو ہے علی کی بیٹی فاطمہ کی بیٹی کی، عصمت صغریٰ ہے. ولیہ مطلقہ نہ صحیح تو ولیہ جزیہ ہے، اللہ کی ولیہ ہے. زینب بھی نہ ہوگی ولیہ تو کون ہوگا؟ تو آپ نے کہا، جب آپ نے سکوت کا اشارہ کیا، وہی اپنے بھائی والا انداز کے، جب 71 جنازے اٹھانے کے بعد امام حسین عمر ابن سعد سے کہا تھا کہ اپنے لشکر کو خاموش کر دے، میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، تو اس نے کہا تھا ابن رسول اللہ، یہ فوجوں کے زمزمے، اسلحوں کی آوازیں، یہ زناٹے ہواؤں کے اور یہ گھوڑوں کے ہنہناٹے، حیوانوں کی آوازیں، اس میں کہاں کسی کو خاموش کر سکتا ہوں. اسی وقت امام نے کہا تھا، ایک انگشت شہادت کا اشارہ اپنے سوکھے ہونٹوں پہ رکھ کے کیا تھا. موت کا سما تھا، جو گھوڑا گردن جھکائے تو جھکائے رہا، ٹاپ اٹھائے تو اٹھائے رہا، بالکل سکوت، موت کا سناٹا تھا. اور یہ کہہ کے مخاطب کیا عمر ابن سعد کو کہ یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہم لوگ مظلوم ہیں، مجبور نہیں ہیں. یہ ولایت ہے امام حسین کی. وہی بہن نے انداز اختیار کیا کہ بازار کوفہ میں اشارہ کیا فقط خاموش ہونے کا. یہ روایت کے فقرے ہیں. انفاس، سانسیں رک گئیں، ارے سانسیں رک گئیں لوگوں کی اشارے سے. اور اجراس کی آوازیں، گھنٹیوں کی جو ناکوں کے گلوں میں، گھوڑوں کے گلوں میں جو بھی شور تھا وہ خاموش. اور اس کے بعد آپ نے حمد خدا کی، ثناء خدا کی، اپنے نانا پہ درود پڑھا اور ان کی آل پاک پہ درود پڑھا، جس میں خود وہ شامل ہیں سر فہرست ساتھ میں. اور اس کے بعد آپ نے کہا یا اہل الکوفہ. یہ نہیں کہا کہ یا ایھا الشیعہ، یا اہل الکوفہ، ہے کوفے والے. کوئی بھی ہو، باہر کا بھی آیا ہوا ہو، ہے تو کوفے میں، اور اکثریت تو وہی ہے. اور شیعہ نے ابو سفیان کا تو نام سید الشہداء نے بھی لیا کہ مجھ کو شیعہ نے ابو سفیان قتل کر رہا ہے، بنو امیہ قتل کر رہی ہے. وہ تو امام نے آخری وقت میں، یہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے، کہ جب آپ اکیلے رہ گئے ہیں اور ادھر لشکر ابن زیاد اور لشکر یزید جو ہے وہ خیموں کی طرف، بیبیوں کی طرف بڑھنے لگا، تو آپ نے نعرہ لگایا، بلند آواز سے کہا یا شیعۃ آل ابی سفیان، اے آل ابی سفیان کے شیعو،
ان لم یکن لکم دین، اگر تمہارے پاس کوئی دین نہیں، تم کسی بھی دین کے ماننے والی دہریے ہو، لا دین ہی صحیح. اور ابھی حمیت تو ہے، کچھ تو ہے، کوئی ولا تخافون یوم المعاد یا یوم القیامہ، اور تم کو قیامت کے عذاب کا بھی، حساب کتاب کا بھی کوئی خوف نہیں ہے. چلو یہ بھی مان لیا. تو کم سے کم اپنی دنیا میں تو آزاد رہو. کونوا احرارا فی دنیاکم، دنیا کے لحاظ سے تو ایک مرد والا برتاؤ کرو، آزاد مرد. خواتین پہ حملہ کرنے جا رہے ہو، جنگ مجھ سے ہو رہی ہے اس وقت. وارجعوا الی احسابکم، اور کم سے کم اپنے حسب نسب کا، اپنے کو عرب کہتے ہو نا، تو اس کا تو خیال رکھو. تو یہ امام نے تانا دیا تھا. اور آپ دیکھ لیجئے کہ یہ جناب زینب نے یا اہل الکوفہ، اے کوفے والو، یا اہل الغدر، اے مکارو اور اے غدارو، روتے رہو، تمہارا رونا کبھی نہ ختم ہو، اور چیختے پکارتے رہو، فریاد کرتے رہو، یہ کبھی نہ رکے. یہ آپ نے بد دعا دی ہے اہل کوفہ کو. بیسیکلی ان کا مذہب تھا کیا؟ کیونکہ ایک چھاونی تھی نا، اس میں جگہ جگہ کے علاقے جمع کیے گئے تھے، کہ خلیفہ ثانی کے دور میں اس کو چھاونی بنایا گیا اور ہیڈ کوارٹر تھا. کیونکہ جس طرح سے امیر شام نے جا کے شام پہ قبضہ کیا، کیونکہ جنگجو وہاں سے پیدا ہوتے تھے اور دوسرے ادھر کوفے سے، تو فوراً امیر المومنین نے کوفے کو اپنا جو ہے وہ دارالخلافہ بنایا، پائے تخت بنایا. کیونکہ جس کی حکومت کوفے اور شام پہ ہو جائے، وہ پورے عرب پہ حکومت کرے گا. یہ ایک قانون تھا وہاں کا. تو یہاں پر جو چھاونی تھی، اس کے اندر جو لوگ تھے، کہاں کے لوگ تھے؟ ان کا دین تھا کیا؟ جی یہی تو کون لوگ تھے؟ فہمی ہے، اور بلکہ غلط فہمی کیا ہے، اس سے لوگ جو ہے وہ لوگوں کو مغالطہ دے کر، غلط بیانی کر کے، حق پوشی و باطل پوشی کر کے اتہام، مورد الزام ٹھہرانا چاہتے ہیں عزاداروں کو، شیعوں کو، اس وقت کے شیعہ. اور آج کہتے ہیں کہ آج رو رہے ہو، جناب زینب کی بد دعا ہے، تم اپنے کو رو رہے ہو، پیٹ رہے ہو. ارے بد دعا جن کے لیے تھی ان کے لیے تھی. آج کا عزادار کیا جناب زینب کے سلسلے میں، ابھی جو جناب زینب کی بے پردگی اور بے حرمتی، ابھی مولا دنیا میں آنکھ کھولی ہے، کیا رسول اللہ نے گریت نہیں کیا؟ کیا جناب زہرا نے گریہ نہیں کیا؟ ابتدائی وہیں سے ہے. او بھائی جناب ہر رونا برابر نہیں، ہر رونے والا برابر نہیں. وہ جناب زینب کتنا رو رہی ہیں، کبھی بولتی ہیں کبھی رو دیتی ہیں. امام سجاد کتنا رو رہے ہیں، 35 سال روتے رہے، شام میں روئے، خون کے آنسو روئے. تو رونا، ہر رونا برابر نہیں، ہر رونے والا برابر نہیں ہے. کون اس میں کیریکٹر دیکھا جائے گا، کون کیا تھا، کس کا عقیدہ کیا تھا، کس کا مزاج کیا تھا. خود اس وقت جناب زینب کا خطبہ، جناب امام سجاد کا خطبہ، دربار ابن زیاد کا منظر، بازار کوفہ کا منظر، یہ بتا رہا ہے کہ اہل کوفہ کی اکثریت کیا تھی، کون تھی. یہ جو کوفی جو تانے دیے جاتے ہیں بے وفا، یہ بنی امیہ کا پروپیگنڈا ہے. کیونکہ اکثریت جو ہے وہ بعد میں کوفے کی امیر المومنین کے اور اہل بیت کے ماتمدار عزادار شیعہ تھے، ناصبیوں کے خلاف رہے، خارجیوں کے خلاف. کوفہ ایک دن میں تو گیل نہیں ہوا نا، کوفہ 20 سال میں سرنڈر ہوا. کوفے میں بڑے بڑے جو گروہ تھے، جو قبیلے تھے، عشائر تھے، ان کے سرداروں کو قتل کیا گیا، اور جو جھوٹے اور منافق تھے ان کو اس پر لگایا گیا. 20 سال تک جو ہے وہ یزید کے باپ نے یہی کام کرتا رہا. ایک دن میں تو کوفہ قابو نہیں آیا. اب یہ پوری تاریخ بیان کرتے نہیں. میرا کہنا ہے مکے اور مدینے کے مسلمانوں کے بارے میں کیا خیال ہے؟ مکے اور مدینے کے مسلمانوں، جہاں بیت الاذان بنانا پڑا، جہاں رسول اللہ کے بعد بیت الاذان بنانا پڑا. کربلا تو 50 سال کے بعد ہوئی ہے. 50 سال پہلے بعد رسول اللہ مدینے کا ماحول کیا تھا؟ در سیدہ پہ کیا ہوا؟ مولا کائنات کے غصب خلافت، مولا کائنات کے گلے میں رسیاں، سیدہ کی پسلیاں، در پہ آگ لگانا، یہ کیا ہوا؟ اہل مدینہ، یہ مسلمان، یہ مومنین، یہ صحابہ، اس وقت تو سارے صحابہ موجود تھے اکثر. مدینے کو کیا ہوا؟ مدینے کو بے وفا کیوں نہیں کہا جاتا؟ اصل تو وطن مدینہ ہوا نا مکے کے بعد. کوفہ تو وطن نہیں تھا ان لوگوں کا نا، وہاں تو سب موجود تھے. اگر مدینے والے ہی با وفا ہوتے تھے، امام حسین بے سر و سامانی کے عالم میں بے یار و مددگار اپنے گھر کے تھوڑے سے لوگوں کو لے کے کیوں نکلتے مدینے سے؟ روک رہے ہیں عبداللہ ابن عمر، روک رہے ہیں عبداللہ ابن عباس،
روک رہے ہیں لوگ, رو رہے ہیں نہ جائیے وہی حال ہوگا. ارے کہیے کہ اگر آپ جا رہے ہیں تو ہم بھی چلیں گے, ہم بھی قربان ہوں گے. اور مدینے سے اور پورا اور لشکر تیار ہو کے نکلنا چاہیے تھا امام حسین کے ساتھ, وہ روک بھی رہے ہوتے تب بھی کہتے کہ نہیں ہم آپ کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے, آپ پیغمبر کے بچے ہیں, آپ علی و فاطمہ کے لال ہیں, آپ امام ہیں, آپ جنت کے سردار ہیں, پیغمبر سے صرف سن چکے تھے. چھوڑو خلافت حکومت وہ سب چھوڑو, سیاست دنیا داری. حسین کا اسٹیٹس تو معلوم تھا, حسین کیا ہیں بچپنے سے معلوم تھا. تو حسین کی وزن شخصیت, حسین کے اعتبار پر نہیں, حسین کو اس بنو امیہ کا پروپیگنڈا, چیوں نے مارا, میں چیوں نے مارا, یہی آپ کیا کہنا کر رہے تھے؟ ہوں. نہیں نہیں, آپ کیا کر رہے تھے؟ اسی لیے نہیں نہیں نہیں، آپ کیا اسی کر رہے تھے؟ اسی لیے میں ہاں، نے ابھی آپ کیا کر رہے دو سال پہلے ایک شعر کہا تھا, یہ کوفہ کوفہ کوفہ, مدینے کیوں چھوڑ رہے ہو؟ گھر میں حسین تھے؟ رہ نہیں سکتے سکون سے, یہ میں نے ایک شعر کہا تھا, یہ انہیں بسم اللہ. لوگوں کو جواب دینے کے لیے فیس بک پہ ڈالا تھا. گھر میں حسین رہ نہیں سکتے سکون سے جب تک ہیں اس جہاں میں مدینہ مزاج لوگ. بالکل ایسی ہے. یہ مدینے کے غدیر کے بعد کیا منافقین ہیں. ہوا؟ اور ہاں، اب کوفے میں جو آئے تو وہ آپ نے جو سوال کیا اس کو جلدی جلدی بیان کر دوں پس منظر, کہ یہ جو کوفہ ہے یہ مولا کائنات نے دارالحکومت اس کو بہرحال مدینے سے بہتر جانا ہے, تبھی دارالحکومت کوفے کو بنایا. اور یہی کوفے کے امتیاز ہے کہ جب علی کا بیٹا آخری امام ظہور فرمائے گا تو حکومت اسلامی پوری زمین پہ قائم, مگر اس کا مرکز امام زمانہ بھی کوفے کو بنائیں گے. لوگ کوفہ کیا کرو, کوفے کا جو مسجد فضل اللہ ہے وہ اپنی جگہ پہ ہے رہائش شروع سے. شہر میں. پہلے امام کا بھی دارالحکومت کوفہ, آخری امام کا بھی دارالحکومت کوفہ ہی ہوگا. اب بولو کوفہ کیا ہے؟ کوفہ نہیں خراب ہے. کوفے میں جو اس وقت کی اکثریت تھی خود مولا کائنات کے ساتھ, وہ کون تھی, ان کا دین و عقیدہ آپ کو بتا دوں. یہ علی پر کی بیعت چوتھے نمبر پہ بحیثیت حاکم اور بحیثیت خلیفہ, سیاسی خلیفہ, منصوص من اللہ نہیں, اللہ کی طرف سے چوتھے منصوص ہاں، نہیں, ہمارا معصوم ہمارا تو نہیں, پہلے ہی ہے. مقام رسول صاحب عصمت انفیلیبل نہیں, بلکہ یہ سقیفائی طرز کے اوپر وہی اسی سلسلے کی چوتھی کڑی مان کر یہ وہی تھے کہ جو خلفائے ثلاثہ کی بیعت کیے ہوئے تھے, اور اب انہوں نے علی کی بیعت کی تھی جیسے مدینے میں لوگوں نے کی, مکے کوفے والوں نے بھی ویسے ہی کی. اور اب یہ امیر المؤمنین کے ساتھ جو لوگ ہیں ان میں شیعہ اکثریت نہیں ہے, بلکہ اکثریت وہی ہے کہ جو علی کو چوتھا خلیفہ مان کر, یعنی ہم بیعت کریں گے تو بنے گے خلیفہ. یہ وہ والا سلسلہ ہے, یہ غدیری سلسلہ نہیں ہے, ورنہ غدیر میں بیعت ہو چکی, اب بیعت کی ضرورت ہی نہیں ہے. غدیر میں تو حکم رسالت پر ہے نا, جس کا ہاتھ رسول اللہ نے بلند کر دیا وہ ہو گیا ختم, تو لوگوں پر دیکھیے منحصر تھوڑی ہے. یہ جمل اور صفین میں جو مولا کائنات کے لشکر میں ہیں, یہ مولا کائنات کے ساتھ اس لیے ہیں کہ ہمارے چوتھے خلیفہ ہیں. وہ معاویہ کو نہیں مانتے تھے خلیفہ. یہ صفین میں بھی جو آئے ہیں یہ حب علی میں کم آئے ہیں, یہ بغض معاویہ میں زیادہ ہیں, کیونکہ بنو امیہ اور معاویہ سے ان کے ایشو تھے, نہیں پسند کرتے تھے, اور یہ مولا کائنات کے ساتھ ہیں. تو مولا کائنات کے ساتھ جو آپ جمل و صفین میں دیکھ رہے ہیں, آپ یہ نہ سمجھے کہ جو علی کے ساتھ کھڑا ہو گیا وہ شیعہ ہے. جیسے رسول اللہ کے ساتھ بہت سے لوگ جنگوں میں ہوتے تھے تو اس میں منافقین بھی ہوتے تھے, ابو سفیان کی طرف تھوڑی نہ چلے جائیں گے, ورنہ تو پھر کفر کھل جائے گا نا. منافق وہی ہوتا تھا کہ جو رسول کے لشکر میں ہو. مولا کائنات کے ساتھ جو تھے اس میں دو طرح کے لوگ تھے. اقلیت وہ تھی جو پہلا امام مان کے معصوم جو اسٹیٹس ہے, جو قرآن اور احادیث کی تعلیم ہے, جو اسلام میں علی کا مقام ہے, اس کو تسلیم کر کے وہ ان کے ساتھ تھے. یہ دینی شیعہ تھے. اور باقی جو آئے تھے وہ چوتھا خلیفہ مان کے علی کے ساتھ تھے, کیونکہ علی کے ساتھ تھے لہٰذا یہ سیاسی شیعہ کہلائے, کیونکہ علی کے ساتھ ہیں. تو اس میں اکثریت علی کو چوتھا خلیفہ ماننے والی ہے. اب ایک لطیف بات یہاں پہ کہہ دوں, جمل و صفین میں جو بھی ہے وہ علی کے ساتھ ہے, جو مسلمان ہے وہ علی کے ساتھ ہے. کیوں؟ چلیے سنی شیعہ بھی ایک دو لفظ استعمال کر لوں, سارا سنی علی کے ساتھ ہے کیونکہ اپنے چوتھے خلیفہ کے ساتھ ہے. خلیفہ کے خلاف کیسے جائے گا, باغی کہلائے گا. تو سارا سنی علی کے ساتھ ہے, اور سارا شیعہ علی کے ساتھ ہے, تھوڑے ہی سے صحیح,
سینکڑوں میں صحیح، ہزاروں میں صحیح، بھائی کیونکہ ان کا پہلا ہمیشہ امام سے ہے۔ اور اسلام میں دو ہی سیکٹ ہیں موٹے موٹے، یا ایک مسلمان یا شیعہ ہوگا یا سنی ہوگا، باقی شاخیں تو بات کی بات ہے۔ تو سارا سنی سارا شیعہ جمل و صفین میں علی کے ساتھ ہے، سارا مسلمان علی کے ساتھ ہے، تیسری کوئی قسم نہیں ہے۔ اب ہم کو محققین بتائیں کہ جمل میں اور صفین میں جو علی کے مقابل ادھر تھے، ام المومنین عائشہ کے ساتھ تھے اور معاویہ کے ساتھ، ہم کو ان کا دین بتاؤ، مذہب بتاؤ، اس لیے کہ سارا سنی شیعہ تو علی کے ساتھ ہے، کوئی چوتھا مان کے کوئی پہلا مان کے، اور تیسری کوئی قسم نہیں ہے۔ تو جمل و صفین میں جو ادھر تھے علی کے مقابل، ان کا دین کیا تھا، مذہب کیا تھا۔ اور یہی اکثریت جو مولا کائنات کے ساتھ ہے، جو شیعہ عقیدے والی نہیں ہے بلکہ علی کے ساتھ ہے، اس لیے سیاسی طور پہ شیعہ، یہی امام حسن کے ساتھ آئے، اور یہی وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے امام حسن کے ساتھ بھی غداری کی ہے حساب سے، اس لیے آپ کو معاہدہ کرنا پڑا، بیعت نہیں، معاہدہ، صلح۔ امام حسن نے بھی بیعت نہیں کی تھی، اس لیے کہ اگر معاویہ نے دستخط کر کے سادہ کاغذ ادھر بھیجا تھا، شرائط امام حسین کے تھے، اگر معاویہ نے صلح نامے کے شرائط لکھے ہوتے اور حسن نے دستخط کی ہوتی تو حسن نے معاویہ کی بیعت کی، اور اگر حسن نے شرائط نامہ لکھا، صلح نامہ کے شرائط، اور معاویہ کی دستخط ہے، تو یہ تو معاویہ نے حسن کی بیعت کی ہے، اسی لیے اس کو مصالحہ صلح کہی جاتی۔ اور وہی سارا مجمع، ابھی کتنے دن گزرے ہیں، وہی سارا مجمع جو ہے کوفے میں امام حسین کو بلانے والا ہے۔ اس میں اقلیت جو ہے وہ شیعوں کی ہے، جو امام حسین کو تیسرا امام مان رہی ہے، حسن کے بعد تیسرا امام علی جو حسن مختار حسین۔ جو امیر مختار کے ساتھ جیلوں میں تھے اس وقت، جیلوں میں تھے، بہت سے تاریخ لوگوں نے پوری پڑھے نا، تاریخ پڑھے نا یہ جو پوری، تانا دیتے ہیں کہ تاریخ بلایا پوری پڑھے بلایا نا۔ بلایا مارا، شیعوں نے مارا، شیعوں نے مارا، دیکھیے بڑا اچھا جملہ ہے، چلتا پھرتا سوشل میڈیا بھی نظر آتا ہے، لیکن بہت منطقی جملہ ہے کہ بھائی شیعوں نے بلایا اور شیعوں نے مارا، تو سنی کہاں مر گئے تھے؟ کیوں امام حسین کو نہیں بچانے کے لیے نہیں آئے؟ بھائی کہاں گئے تھے سنی؟ چلو شیعہ بڑے غدار تھے، یہ بلانے والے وہی بے معرفت تھے۔ اور میں جملہ بتا دوں، اس خط میں اکثریت کے مزاج کے لحاظ سے جملہ ہے، جس میں حبیب نے مظاہر کی بھی دستخط ہیں، مگر کیونکہ ایک اکثریت کی طرف سے خط جا رہا ہے تو اس میں خاص شیعی ٹیسٹ تو شیعہ لوگ نہیں دکھا سکتے تھے نا، انہوں نے یہی کہا، لکھا اصل ہے میں یہ اس میں سنی، شروع۔ اصل میں یہ ہمارے برادران کہتے بھی نہیں، کیونکہ ہم تو شیعہ سنی یونٹی کے قائل ہیں، کیونکہ ہم کبھی سنی کہہ کر یا شیعہ کہہ کر، مطلب ہم اس پر تفریق رکھتے نہیں۔ اور یہ حقیقت یہ ہے کہ سنی کہتے بھی نہیں، وہ جو نواسب ہے نا، جو ناصبی ہیں، جو انہی کو کہہ خارجی رہا ہیں، ہوں، وہی ہاں وہ ہے۔ نواسب، وہی نواسب کالی بھیڑے جو سنیت کا لبادہ پہن کے حقیقت میں وہ سنی نہیں ہے، وہ ناصبی ہے، وہ خارجی ہیں، اور دشمن اہل بیت ہو، وہ ملت اسلامیہ سے خارج ہے۔ سوری ٹو سے، میں اس وقت شیعہ سنی کی جو بات کر رہا ہوں، یہ میں الزامات کا جواب دے رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ شیعوں نے مارا، تو پھر شیعوں کے مقابل تو سنی ہے، اور اسی کے اندر نواسب بھی گھسا ہے۔ جو کہہ رہے ہیں میں انہی سے کہہ رہا ہوں، اولاد صحابہ اور جو صحابہ زندہ تھے وہ کہاں تھے؟ مدینے میں کیوں نہیں ساتھ آ گئے؟ چلو مدینے میں نہیں آئے، کم سے کم کربلا میں آ کے وہ لوگ کہ جو ہم پر الزام لگاتے ہیں، اس لیے ہم کہہ رہے ہیں، ورنہ سنی تو محب اہل بیت ہے، عزادار ہے، آج بھی غم مناتا ہے امام حسین کا، آج بھی یزید اور اس کے باپ پہ لعنت پڑھتے ہیں جو اصلی اہل سنت ہے، ابو سفیان پہ، ہندا پہ، معاویہ پہ، یزید پہ لعنت پڑھتے ہیں، آج بھی پڑھتے ہیں۔ بھائی اہل سنت کے بڑے بڑے علماء آج بھی موجود ہیں، یوٹیوب پہ موجود ہے، پاکستان ہو کہ ہندوستان ہو۔ تو سنی سے مراد وہ نہیں ہے، سنی محب اہل بیت ہوتا ہے، سنی ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ اہل بیت کا کم سے کم محبت نہ رکھتا ان سے۔ وہ ایک دوسرا مسئلہ ہے کہ چوتھے خلیفہ اور یہ وہ، لیکن میں کہہ رہا ہوں انہی والے پہ تھے جو قاتلان حسین تھے، ان کی سوال اکثریت وہی جو علی کو نواسب ہیں، چوتھا ناصبی مانتی ہیں۔ تھی، اور انہوں نے بلایا تھا۔ چنانچہ ان کے خط میں یہ جملہ ہے کہ آپ آئیے، سب کھیتیاں لہلا رہی ہیں، سب کچھ ہے، بھائی ایک کمی ہے کہ ہمارے اوپر سر پہ کوئی امام نہیں، ہمارا کوئی امام نہیں ہے۔ یہ جملہ بتا رہا ہے کہ بلانے والے حسین کو تیسرا امام ماننے والے نہیں تھے، اس لیے کہ شیعہ ہو ہی نہیں سکتا کہ جب تک اس کے پاس کوئی امام نہ ہو، شیعہ کا ایک لمحہ بغیر حجت خدا امام کے خالی نہیں ہوتا، چاہے اس سے دور ہو۔ چنانچہ جو شیعہ تھے عقیدتاً، وہ حسین کو اس وقت بھی امام مانتے تھے، یہ نہیں کہا کہ ہمارے پاس کوئی امام نہیں، آپ ہمارے امام ہیں، آئیے۔ تو یہ وہ اکثریت ہے کہ جو امام حسین کا جس نے ساتھ چھوڑا، اور انہی کو جناب زینب کری، یا اہل الکوفہ، اے کوفے والو، اے غدارو، اے مکارو، یہ جرم عظیم تم نے کیا، تم روتے رہو، تمہاری فریادیں کبھی ختم نہ ہو، تمہارا نوحہ کبھی ختم نہ ہو، تمہارا رونا کبھی ختم نہ ہو، تم نے جرم عظیم کیا ہے جس کی کوئی مغفرت نہیں ہے، جس کی کوئی معافی نہیں ہے۔ تم دیکھنا کہ قیامت میں کیا ہوگا۔
اور یہ سب بولتے ہوئے وہی دیکھیے کوفے کا مجمع ہے، رو رہے ہیں دربار کے باہر اور ابن زیاد کے مقابل کھڑے ہونے کی ہمت نہیں ہے. اگر حسینی ہوتے تو کھڑے ہو جاتے، اگر حسینی ہوتے تو کم سے کم کھڑے ہو جاتے. سارا مجمع جب ہل گیا ہے، جناب زینب کے خطبے سے ہل گیا ہے، منہ پہ تماچے مار رہے ہیں، عورتیں رو رہی ہیں، مرد رو رہے ہیں، امام سجاد کہہ رہے ہیں یہ تو رو رہے ہیں، یہ تو نوحہ، پھر ہم کو قتل کس نے کیا، آخر وہ کون لوگ ہیں؟ تو اب تو ایک بغاوت آ گئی، اثر اتنا ہوا کہ رو رہے ہیں، بس ختم. ارے دربار ابن زیاد کو سارا مجمع گھیر لیتا تو کیا کر لیتا؟ نہیں، بلکہ اس کی ہمت. وہ تو ہربلا نے جب جناب علی اصغر میں تیر مارا اس وقت بھی رو رہے تھے. وہ تو ایک بحیثیت انسان ہے، اتنا جب ظلم حد سے زیادہ سامنے ہو تو ہر آدمی اس کو تحمل نہیں کر سکتا. اب اس کو کیا کہیں گے؟ نہیں، مطلب میرا یہ تھوڑا ہاں کہ رونا ایک سمپیتھی، ایک رحمت، کسی بھی انسان کے ساتھ، کوئی انسان اجنبی بھی ہو، جب ظلم و زیادتی دیکھتا ہے، اس کی تکلیف دیکھتا ہے تو دل نرم ہوتا ہے، انسان ہے، فطرت ہے، رو دیتا ہے. دیکھیے یہ رونا اور ہے، ایک معرفت کے ساتھ رونا، یعنی حسین اور اہل بیت کو ان کا حق تسلیم کر کے، ان کا اسٹیٹس تسلیم کر کے، اور وہ بیعت والا کمٹمنٹ جو کہلاتا ہے کہ اپنی جان کو ید اللہ کے ہاتھ پہ بیچ دینا اور اپنے کو قتل بھی کروا لیں گے تو آپ کی محبت میں دریغ نہ کریں گے آپ کی نصرت سے، وہ کمٹمنٹ اور ہوتا ہے. یہ جو ہے یہ کمٹمنٹ نہیں تھا اکثریت میں، اور ان کا دین و مذہب آپ دیکھ چکے کہ کیا تھا. جو لوگ بلانے والے، ان میں بہت سے جو حسین کو امام ماننے والے تھے وہ قید خانوں میں تھے، ان بہتوں کو مارا جا چکا تھا، ہانی ابن عروہ کو قتل کیا جا چکا تھا، مسلم ابن عقیل علیہ السلام کے ساتھ ساتھ کتنوں کو مارا جا چکا تھا، اور بہتوں کو پکڑ لیا، قید کر دیا ہے. اور ان میں بھی جو پہنچ سکا ہے، آپ دیکھیے بنی ہاشم کو چھوڑ کے تقریباً سب کوفے کے لوگ ہیں شہداء کربلا میں، تو بلایا تھا تو فدا بھی ہو گئے، حق وفاداری ادا بھی کر دیا انہوں نے. اور انہی بلانے والوں میں وہ تھے کہ جن کے پاس، جن کو اونٹ اونٹنی کی تمیز، نر و مادہ کی تمیز نہیں تھی، وہ ایک سیاسی حاکم کی حیثیت سے جیسے علی کو مانا تھا، وہی دیکھیں صفین میں 2 گروہ ہو گئے، ایسا مانتے تھے کہ 2 گروہ ہو گئے، ذرا سی بات کے اوپر 2 گروہ ہو گئے، اور علی کو کافر سمجھ کے واجب القتل بھی جانا. یہ شیعہ تھے بدبخت. شیعہ کبھی ایسا نہیں ہوتا ہے، شیعہ امام کے آگے سرنڈر ہوتا ہے. امام اگر کہے کہ اس وقت نماز نہ پڑھو، کھڑے رہو، تو وہ حکم خدا سمجھ کے کھڑا رہے گا، امام کا حکم ہے. یہ اسے شیعہ کہتے ہیں. وہ اولو الامر مانتا ہے، وہ اولا بالتصرف مانتا ہے، اس کی بات اللہ کی بات مانتا ہے، اس کا حکم اللہ کا حکم مانتا ہے، اس کی اطاعت اللہ کی اطاعت مانتا ہے. تو یہ صفین میں الگ ہو جانے والے اور یہ سب اندازہ لگ گیا کون ہے. یہ علی کو پہلا امام ماننے والے نہیں ہیں، وہ والا جو اسلامی و قرآنی عقیدہ ہے وہی حسین کے ساتھ ہیں، وہی حسین کو غداری اور وہی عصر حاضر میں مگر مدد کرنے کو تیار. عصر حاضر میں دیکھ لیں، صرف 1-2 منٹ ہے میرے پاس، عصر حاضر میں دیکھ لیں کہ اس وقت بھی کوئی انکار نہیں کرتا. تشیع شیعہ تو کالے لباس میں ہیں، گریہ کر رہے ہیں، نوحہ کونا ہے، کسی قسم کی خوشی کی کوئی تقریب 2 مہینے 8 دن نہیں ہوگی، صرف عزاداری ہوگی. مگر دوسرا جو حلقے ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں ہم بھی مانتے ہیں، ہم بھی سوگ کر رہے ہیں. مگر وہ سوگ کیا ہے؟ وہ عاشورہ کے دن اگر پبلک ہالیڈے ہے تو پکنک پہ جا رہے ہیں. تو یہاں پہ فرق واضح ہے نا، کون حقیقی معنوں میں مان رہا ہے، کون صرف لگے زبانی ہے. بہت فرق ہے نا اس میں، بالکل دودھ کا دودھ کا پانی ہے. دیکھیے ماننے کا بھی، دیکھیے ماننے کا اپنا اپنا اینگل ہے. رسول اللہ کو بھی تو مانتے ہیں سارے مسلمان، اگر نہیں مانیں گے رسول اللہ کو، رسول نہیں مانیں گے، آخری نبی نہیں مانیں گے، تو مسلمان ہی نہیں ہوں گے. مگر آپ دیکھیے کتنا فرق ہے. ہمارے جیسے رسول تھے، انہی اہل سنت میں وہ اس طرح کے وہ جو ناصبی قسم کے، وہ جو وہابی قسم کے، وہ 24 نمبری جو کہلاتے ہیں کہ جن کے رسول اللہ کی حیثیت فقط ایک ڈاکیے کی طرح پہنچا کے چلے گئے. ہمارے جیسے بشر تھے. قرآن نے کہا انما انا بشر مثلکم، ابھی اتنا کہا ہے کہ تمہارے مثل بشر ہیں، تو یوحا الیہ بھی تو کہا، فرق بھی تو بتایا. ڈسٹنگوشنگ ایٹریبیوٹ جو ہے وہ جو فصل ممیز ہے، جو خط امتیاز، یہ بھی تو کہا کہ ہم پر وہی آتی ہے، ہم پہ قرآن آتا ہے. اور ہم کون ہیں؟ ہم پہ قرآن آتا ہے. اور قرآن کی تاثیر یہ ہے وَلَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْجَبَلَ عَلَى وَلَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ. اللہ کہہ رہا ہے اگر اس قرآن کو ہم پہاڑ پہ نازل کرتے تو خوف و خشیت الہی میں ریزہ ریزہ ہو جاتا. اور محمد کے قلب کے اوپر قرآن نازل ہوا. تمہارے جیسے بشر ہیں، چلو یہ کہا ہے کہ محمد تمہارے جیسے بشر ہیں، یہ کب کہا ہے کہ تم بھی محمد کے جیسے بشر ہو؟
تو یہ وہ معرفت اللہ کی اکبر، بات بہت ہے بڑی کہ اپنا جیسا بشر ڈاکیا پہنچا کے چلے گئے، یا رسول اللہ بھی نہ کہو، ان کو وسیلہ نہ بناؤ، عجیب لوگ ہیں، حاجتوں میں وسیلہ بناؤ شرک ہو جائے گا۔ ہمیں تو قرآن میں توحید بھی بغیر وسیلہ محمد کے نہیں ملی، اس لیے کہ هو اللہ احد سے پہلے قل ہے محمد آپ کہہ دیجئے، تو یہاں توحید بھی وسیلہ محمد سے ملی ہے، دین وسیلہ محمد سے، قرآن وسیلہ محمد سے ملا ہے۔ جس دہن سے جس محمد سے قرآن ملا ہے، اسی محمد سے اہل بیت عترت ملے ہیں، انی تارکون فیکم الثقلین۔ تو اب قرآن کے بارے میں تو نہیں ہوتی یہ باتیں، اہل بیت کے بارے میں کیوں ہوتی ہیں؟ تو معرفتوں کا فرق ہے، وہ قرآن ناطق ہیں، وہ جزاک معصوم اللہ۔ ہیں، وہ نور ہیں، لہذا بے ان کی شک خوشی میں خوشی، ان کے غم میں غم منانا ہے۔ خوشی کے بھی آداب ہوتے ہیں، غم کے بھی آداب ہوتے ہیں، اور آداب کون بتائے گا؟ ائمہ اہل بیت جو صاحبان تطہیر تھے، امام جعفر صادق، امام رضا، ان لوگوں نے غم منایا ہے، گریہ کیا ہے، حسین کی عزاداری کی ہے، اور آداب غم اور حدود بھی بتائے ہیں، کیونکہ جو بھی اہل بیت کا پیرو ہوتا ہے وہ شریعت کے حدود سے باہر نہیں جاتا، نہ خوشی میں نہ غم میں۔ الحمدللہ ہم خوشیاں بھی مناتے ہیں ائمہ کی اور اہل بیت کی، ان کا غم بھی مناتے ہیں، مگر ہم حدود شریعت میں رہتے ہیں، حلال و حرام کا خیال رکھتے ہیں، اور ہمارے علماء، مراجع، مجتہدین، فقہا انہی سب باتوں کو کمانڈ اور کنٹرول کرتے ہیں۔ چنانچہ عزاداری ہوتی ہے، اور شریعت کو زندہ کرنے، مقصد حسین کو زندہ کرنے کے لیے سب اپنے اپنے پلیٹ فارم سے حسین کے مقصد کو آگے بڑھا رہے ہیں، وہ چاہے عالم ہو، جزاک فقیہ ہو، مجتہد ہو، ذاکر ہو، نحو خان ہو، شاعر ہو، منقبت خان ہو، چاہے ماتم کرنے والی سنگتیں ہوں، سب مقصد کو آگے پہنچا رہے ہیں۔ اگر کوئی ادھر ادھر تھوڑا بہت انحراف ہوتا ہے تو اس پہ تنقید بھی کی جاتی ہے، امر بالمعروف بھی ہوتا ہے، مگر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ شیعت سے خارج ہیں اور یہ امام حسین کے دشمن ہیں اور یہ وہی کوفی شیعہ ہیں جنہوں نے قتل کیا ہے۔ نہیں، قتل تم نے کیا ہے، تمہارے باپ دادا نے کیا ہے، تم لاکھ لبادہ بدل کے اور لباس ہمارا جیسا پہن کے آ جاؤ، تمہاری نسلوں نے، تمہارے بزرگوں نے قتل کیا ہے، ہم نے قتل نہیں کیا ہے، ہم نے امام حسین کو استقبال کیا ہے ان کے غم کا، اور گلے سے آج بھی لگایا ہے۔ جان دیتے ہیں، آج بھی جان دیتے رہیں گے الحمدللہ۔ جزاک اللہ قبلہ، انتہائی مشکور ہیں، انتہائی ممنون ہیں کہ آپ نے ایک مرتبہ پھر اپنا قیمتی ٹائم اہل بیت ٹی وی کو دیا۔ ہمارے ساتھ موجود رہے جناب علامہ سید عروج الحسن بیشم صاحب لندن سے، اور کربلا اور عصر حاضر اپنے اختتامی مراحل کی طرف گامزن ہے، اور انشاءاللہ ہماری اور آپ کی اگلی ملاقات کل یو کے ٹائم سے پھر 3 سے 4 ہوگی۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ